اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 13ویں روزے میں شامل ہو چکے ہیں اور آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کی فضیلت و برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور تمام ہمارے مردوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے زندہوں کو ہدایت اور ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں اس وقت، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، جیسے JDC ظفر عباس صاحب ہیں، علی شیخانی صاحب ہیں، شمیم شیخانی یعنی کہ فاؤنڈیشن الحمدللہ، اور کامران توسوری صاحب ہیں گورنر سے، اور دیگر جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں، معین بھائی ہیں شاکر بھائی کے بیٹے الحمدللہ، ہمارے انکل شاکر کے ماشاءاللہ سے، اور بھی کئی فلاحی ادارے ہیں جیسے سیلانی ہے، جیسے کہ عیدی والے ہیں، اور جیسے کہ چھپا والے ہیں۔ یہ تمام ان لوگوں کا میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت اور رحمت نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کے آج کے اہم وظائف جمعۃ المبارک کے، یعنی کہ جمعہ ہے آج اور 13واں روزہ ہے، تو پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے 13 اور 14 اور 15 عام دنوں میں بھی مہینوں کے اندر 13 14 یعنی کہ چاند کے حساب سے 13 14 15 روزے رکھنے چاہیے، اور جمعرات اور پیر کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور 13 اور 14 15 یہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت و برکتوں والا یعنی کہ دن ہے۔ اس میں پورا ماہ رمضان مبارک کی بلکہ فضیلت و برکتوں کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اور الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا ورد کرا کریں۔ اور جمعے کی نماز سے جیسے خطبہ ہو، اس سے پہلے آپ سنتیں پڑھ کر جو ہے نا جو دعا مانگیں گے، اور خطبے کے درمیان میں جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ مستجاب اور قبول فرماتے ہیں، اور مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے، تو اپنے لیے دعا مانگا کریں اور تمام لوگوں کے لیے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ ملک پاکستان کے حالات کے اوپر بھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے۔ جناب آج 13واں روزہ ہے، 13ویں روزے کے اہم وظائف بعد نماز فجر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کرنی ہے، اور کتنی دفعہ 40 مرتبہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنی ہے 40 مرتبہ۔ پھر بعد نماز ظہر جیسے جمعے کی نماز کے بعد آپ فارغ ہو جائیں، اور 2 رکعت نماز نفل حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور امام حسین علیہ السلام کو ان کے بیٹے کا واسطہ دے کر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ آپ کی من کی مراد پوری فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا سورہ فلق 47 مرتبہ 47 ٹائمز یعنی کہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ فلق، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے بعد نماز عصر، جیسے عصر کی نماز ہوگی، عصر پڑھ لی آپ نے، اور اس کے بعد آپ جو ہے سورہ ناس کی تلاوت کریں گے 47 مرتبہ یعنی کہ 47 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، عصر کے بعد۔ پھر افطار کر لیں گے آپ، افطار ہو جائے گی، افطار کے بعد جو ہے آپ مغرب کی نماز پڑھیں، اوابین پڑھیں، اوابین پڑھنے کے بعد دعائے نجات 11 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، دعائے نجات کی 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی اور بھلائی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر عشاء کی نماز ہو گئی، ہم 14ویں روزے میں داخل ہو جائیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ نے 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے تلاوت کرنی ہے سورہ مزمل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد ورتل القرآن ترتیلا، اس طریقے سے آپ نے تلاوت کرنی ہے سورہ مزمل کی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے ہمارا یہ آج 13ویں روزے کا تمام یعنی کہ وظائف جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایک بہت ہر دل عزیز ہماری بہن کا رضا الہی سے ابھی حال ہی میں کچھ روز پہلے انتقال ہو گیا تھا، تقریباً ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے،
اور اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو اور خاتون جنت کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ببلی نام تھا ان کا، اور وہ خیر پور سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ سکر سے، روڑی سے۔ اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شاکر انکل کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ تاج تربیت اسکول جو کہ ریاض بھائی اور ماشاءاللہ سے ایاز اور سیما ہماری دادی کی اور دادا ابراہیم کی اللہ تعالیٰ جو ہے حاجی تاج صاحب کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور ہمارے دادا ابراہیم کی بھی مغفرت و بخشش فرمائے، بطول دادی کی بھی، میرے دادا عبدالمین، دادی میمونہ رحمت، اور جمیلہ پھپھو، اور میرے والد محترم محمد شفیع محبوب گنج شکر سید ولایت علی شاہ اللہ موسیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، میرے مرشد عاشق رسول حضرت الحاج محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ سرکار کے درجات بلند ہو، بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند ہو، ہمایوں رضا محمود رضا صاحب اور نعیم صدیقی صاحب کے والدین کے درجات بلند ہو، ان کی مغفرت اور بخشش ہو، اور میرے نانکے میں سے، ننیال سے ہو، دادیال سے، سسرال میں سے ہو، عظمت بھائی کی فیملی کے درجات بلند ہو، اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش فرمائے، سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ اور میرے دوست و بزرگوں، بہت یعنی کہ ان قریب امام حسن علیہ السلام کی ولادت، یعنی کہ 15 رمضان مبارک ہے، اور 16 رمضان مبارک جو ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر ہے الحمدللہ۔ تو میرے دوست و بزرگوں، تمام شہداؤں کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، آل محمد و آل محمد پر مکمل ایمان رہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرمان کا پڑوس نصیب فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فریدہ دستگیر بادشاہ مرشدہ خواجہ۔ اس تو پہلے رحمت للعالمین چشمے کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔